علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا۔ اس دنیا میں انسان اپنی سوچ، فکر اور عقل سے مختلف چیزوں کی قیمت مقرر کر دیتا ہے۔ کہ ایک چیز انسان کی عزت ہے، انسان کا مال ہے، انسان کی جان ہے، بڑی قیمتی ہے۔ کاروبار ہے، نوکری ہے، ملازمت ہے، اولاد ہے، یہ بھی بڑی قیمتی ہے۔ پھر ان میں درجہ بدرجہ کبھی چیز کے لحاظ سے، کبھی وقت کے لحاظ سے ایک دوسرے کی قدر و قیمت، منزلت بڑھتی کم ہوتی جاتی ہے۔ کہ انسان اولاد کی خاطر جتنا مرضی قیمتی پیسہ ہے اس کو لٹا دیتا ہے۔ بعض اوقات اپنی عزت کی خاطر اپنی اولاد کو بھی لٹانا پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات اپنی جان کی خاطر اپنی عزت کو بھی انسان نشاور کر دیتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی کیفیت اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ عزت بچانے کے لیے جان کو بھی نشاور کر دیتا ہے۔ یہ مختلف اوقات، مختلف لحاظ سے انسان کے ہاں چیزوں کی قدر و منزلت بڑھتی کم ہوتی جاتی ہے۔
لیکن ان ساری چیزوں میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز اس دنیا میں، آخرت میں، اللہ کے ہاں، اللہ کے فرشتوں کے ہاں سب سے زیادہ قدر و منزلت والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا نام ہے ایمان۔ اولاد سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہے یہ ایمان۔ دنیا کے کاروبار، معیشت، نظام، ان ساری چیزوں سے قیمتی چیز ہے ایمان۔ انسان کی عزت سے زیادہ بہتر، عزیز اور قیمتی چیز ہے انسان کا ایمان۔ انسان کی جان سے بڑھ کے قیمتی چیز اللہ کے اگر ہے تو یہ ہے ایمان۔ اس کی آپ مثال سمجھیں۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے کس قدر محبت، عقیدت اور پیار ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی قدر و منزلت بیان کرتے ہوئے 5 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن ساتھ ہی اس انسان کی عزت، قدر و منزلت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر یہ دنیا کی ردی اور نکمی چیزوں سے بھی نکما ہوتا گیا۔ الا الذین آمنوا، اس کی قدر کیسے بنی ہے؟ ایمان اس کے پاس آ گیا ہے۔ ایک اور مقام پہ اسی انسان کے زاویے کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں 2 انداز میں دکھایا۔ فرمایا 2 شخص آپس میں لڑ پڑے ہیں، قتل و غارت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے ایک شخص کو اس کے کھانے پینے میں بھی اجر، اس کو قتل کرنے کے، انسان کو قتل کرنے میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمان کی بنیاد پہ لڑ رہا ہے، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کا عدم ایمان ہے، اس کے پاس ایمان والی دولت نہیں ہے۔ یہ اتنا قیمتی انسان، اس کو ذبح کرنے پہ میرا اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو آج ذبح کیا گیا ہے اس کے پاس ایمان والی دولت نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ ہے وہاں انسان، وہ بھی قتل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ آیا اور فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اللہ نے شرک کے بعد سب سے زیادہ سخت وعید اگر سنائی ہے تو اس موقع پہ سنائی۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دے اللہ نے اس کی سزا جہنم رکھی ہے، خالداً فیہا، صرف جہنم نہیں، جہنم کا دوام اس کے لیے اللہ نے کر دیا ہے۔ اگر جہنم مل گئی تو بات کافی تھی، ایمان کی اہمیت اجاگر ہو گئی، لیکن نہیں، اللہ نے آگے مزید فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اللہ کا اس پہ غصہ ہے۔ اللہ کے غصے پہ بھی بات مکمل ہو رہی تھی، اللہ نے ایمان کی قدر و منزلت لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کے لیے فرمایا وَلَعَنَهُ، صرف اللہ کا غصہ ہی نہیں، اس کے اوپر ابدی اللہ کی لعنت اور پھٹکار بھی ہے، کیونکہ اس نے کسی مومن اور مسلمان پہ حملہ کیا۔
ایمان کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ہمیں قدر نہیں ہے نا، قدر تو تھی بلال کو، قدر تو تھی صہیب کو، قدر جن کو تھی وہ پوچھے سمیہ اور زنیرہ کو، کہ جن کی آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی گئی، جن کے جسموں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مشرق اور مغرب میں چلا دیا گیا اور 2 ٹکڑے کر کے مکے کے بازاروں میں رکھ دیا گیا۔ کس دولت کے اوپر یہ سارا کچھ نشاور ہو رہا تھا؟ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام، اسی درس کو لے کر، جس کی بنیاد تزکیہ نفس پہ، جس کی بنیاد اللہ کی معرفت پہ، جس کی بنیاد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم و حکمت پہ رکھی تھی، اب ان ساری چیزوں کا اثر کس طرح ظاہر ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو آؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، اے ایمان والو تم سب کے سب ایمان لے آؤ، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اب مومنوں کو پھر حکم کیا جا رہا ہے، پھر ایمان لے کے آؤ۔ اللہ کو یہ دولت، یہ جو ذخیرہ ہے ایمان کی، یہ جو دولت ہے، یہ دنیا جہان کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی اور عزیز لگتی ہے۔ اس کی آپ ایک اور مثال سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا سفر علم کے حصول کے لیے ان کا نکلنا، راستے میں 3 عجیب واقعات ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بچوں کے اندر ایک بچے کو پکڑا اور اس کو گلا دبا کے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ بھلا بچے کا بھی کوئی قصور تھا؟ اور اولاد کتنی قیمتی ہوتی ہے، ہر والدین اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر مزید قیمت پوچھنی ہو تو ان والدین سے پوچھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ قیمتی ہیرے، یہ جواہرات عطا نہیں کیے۔ کتنی قیمتی چیز ہے اولاد۔ تو فرمایا آپ نے پھر اولاد میں جو عمدہ سے عمدہ تر چیز ہے، جس کو بیٹا کہا جاتا ہے، آپ نے اس کو پکڑ کے قتل کر دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام لے کے چلتے رہے، جب بات ختم ہوئی فرمایا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب آپ سنیں جس پہ آپ صبر نہیں کر رہے تھے کہ وہ وجہ کیا تھی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یہ بچہ جو ہے نا، اللہ کی تدبیر، اللہ کے علم، اللہ کے اندازے کے مطابق یہ چیز تھی کہ ان کے ماں باپ بڑے ایمان والے تھے، بڑے مومن تھے، لیکن فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ڈر تھا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ماں باپ کا ایمان بچانے کے لیے ان سے اولاد کو چھیننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اتنی عزیز اولاد نہیں ہے جتنا اللہ کو اپنے بندے کے پاس پیارا اور محبوب یہ ایمان لگتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، شعب الایمان، امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص لایا جائے گا، بڑا موٹا جسم کا ہوگا، موٹا تازہ، بڑا جوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اگر آپ دیگر روایات جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کی ملائیں تو شاید اس طرح بھی اس کا موازنہ آپ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کل قیامت کے دن ان کے جو منہ کے اندر دھاڑ ہوگی، دانت ہوگا،
یہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے جسم لے کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب اللہ کے ہاں اس جسم کی، اس وجود کی، اللہ کے ہاں اس کے حسن کی، اس کی محنت مال و زر کی قدر و قیمت ہے؟ نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو ترازو میں رکھا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، اور اللہ کے سامنے لا یزن عند اللہ مثل شعیرہ، اس موٹے جسم والے آدمی کا اللہ کے ہاں جو کے دانے کے برابر وزن بھی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں جن کے پاس ایمان ہے، تو میں قربان جاؤں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کے مالک، چھوٹے سے قد کے، اگر کوئی تھوڑا سا گبرو جوان آدمی بیٹھا ہوتا، یہ مسجد میں کھڑے ہوتے تو دونوں برابر برابر لگتے تھے، اتنا چھوٹا قد ہے، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں۔ ایک دن باہر نکلے مسواک اتارنے کے لیے، اس طرح درخت کے اوپر چڑھ گئے، مسواک اتار رہے ہیں، ہوا چلی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹ گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نیچے کھڑے ہیں، مسکرا دیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا عمر مسکرانے کی وجہ کیا ہوئی؟ آقا دیکھیں عبداللہ بن مسعود قد کے تو ہے ہی ہے، پنڈلی دیکھیں کتنی سی ہے اس گبرو جوان کی۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ وہی ہے جو ایمان کی بنیاد پہ تلوار لے کے میدان بدر میں ابو جہل کے سینے پہ کود رہا تھا۔ یہی تھا ایمان اور جرت، یہی قوت تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو قریش کے سب سے بڑے سردار کے سینے کے اوپر کود رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ آج میرے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، دین کی دولت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کیفیت اور حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا عمر میرے اس عبداللہ بن مسعود کی اس پنڈلی کو کل قیامت کے دن ایک ترازو میں رکھا جائے گا، اور ایک ترازو میں احد پہاڑ کو رکھا جائے گا، احد پہاڑ کو۔ تو فرمایا احد پہاڑ کے بس کی بات نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کی اس پنڈلی کا مقابلہ کر سکے۔ یہ وزن کہاں سے آیا ہے؟ کہاں سے یہ وزن پیدا ہوا؟ یہ وزن آیا ہے تو ایمان کا وزن ہے، یہ اسلام کا وزن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز اس دنیا کی کیا ہے؟ ایمان ہے۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز صحیح البخاری میں کتاب الرقاق میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کی طرف دیکھا، وہ گزر رہا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو شخص ہے اس کا معاشرے میں کیا حال ہے؟ تو صحابہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی واللہ حری ان خطب ینکح، اللہ کی قسم معاشرے میں تو اس کی اتنی عزت لگتی ہے، کسی گھر میں بھی یہ پیغام نکاح بھیج دینا تو لوگ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس قدر یہ قیمتی ہے۔ وَإِن شَفَعَ يُشَفَّعْ، کسی جگہ بھی یہ سفارش کر دے اس کی سفارش کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ دولت، شہرت، عہدہ، مقام، اس کے پاس سارا کچھ ہوگا۔ اور فرمایا اگر یہ کسی مقام کسی جگہ پہ چلا جائے تو یہ اس میں اپنی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے۔ اچانک ایک غریب سا، کمزور سا، ماڑا سا ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ فرمانے لگے ان خطب لا ینکح، اگر یہ کسی کے گھر میں پیغام نکاح بھیج دے کوئی اس کے پیغام نکاح کو قبول نہیں کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر فرمانے لگے وَإِن شَفَعَ لَا يُشَفَّعْ، اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش کو کوئی قبول نہیں کرتا، باقی لوگوں میں تو اس کی حیثیت بالکل ہے ہی نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا خیر من ملئ الرجل
ھذا خیر من ملأ الارض مثل ھذا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا خیر من ملأ الارض مثل ھذا، پہلے شخص کے برابر یہ زمین و آسمان بھر کے لوگوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے اور دوسری طرف یہ کمزور سا آدمی ایک طرف کھڑا ہو لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے، تو فرمایا اللہ کے ہاں یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری طرف زمین بھر کے لوگوں کی، اس آدمی کی کہ جس کو ہر کوئی سلام سلوٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو کوئی جاننے پہچاننے کے لیے، جس کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان والی دولت موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص اس سے کئی درجے بہتر ہے اللہ کے ہاں۔ تو اللہ کے ہاں قدر و قیمت کس چیز کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، شرط یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس ایمان ہو، ایمان لانے کے بعد وہ عمل نیک کر رہا ہو، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس کی زندگی قابل رشک ہو جائے گی۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، اس کی زندگی کے دکھ پریشانیاں غم اس کو غم نہیں لگے گے۔ کس شرط پہ؟ کہ اس کے پاس اگر ایمان کی دولت ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا یہ بستیاں والے، یہ لوگ جو ہے شہروں وطنوں میں رہنے والے، ان سے ایک پیغام دے دیجئے، لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان کی برکتیں جو ہیں ان کے اوپر نازل کر دے گا۔ ایمان پاس ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کی محبت کا سبب ہے یہ چیز۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ اور کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، جلد ہی ان قریب ان لوگوں کے لیے اللہ رحمان کی محبت واجب ہو جائے گی، اللہ کی محبت ان پہ لازم ہو جائے گی۔ تو ہر چیز سے زیادہ بڑھ کے قیمتی چیز اگر ہے تو وہ ایمان ہے۔ دنیا کی فراوانی، خوشحالی، دنیا کے معاملات کے اندر آسانیوں کا ذریعہ یہ ایمان ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بدع و سبعون، بعض روایات میں الایمان بدع و ستون شعبۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے 77 جو ہے شاخیں ایمان کی وہ درج کی ہیں۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ نے 73 شاخیں جو ہیں ایمان کی درج کی ہیں، بعد میں 41۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 سے 80 کے قریب ایمان کی شاخیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح یہ درجات ہیں، آدمی ان ایمان کے درجات پہ چڑھتا جاتا ہے، اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان کی جو بنیاد ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل بنیاد، سب سے افضل درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کو پڑھے، سمجھے، اس کے تقاضوں کو پورا کر دے۔ اور فرمایا وَأَدْنَاهَا اماتۃ الاداء، یعنی طریق، سب سے کم جو ایمان کا اللہ نے ایک درجہ رکھا ہے کہ اس کام پہ عمل کرنے کی وجہ سے بھی انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی چیز آپ کو نظر آئی ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، آپ اس کو رستے سے ہٹا دیں، سائڈ پہ کر دیں۔ اور فرمایا والحیاء من الایمان، جو حیا ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں اشارہ ہے کہ ایمان کے 70-80 کے قریب درجات ہیں اور مختلف مراتب ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جس طرح انسان ان کے اوپر فائز ہوتا جاتا ہے اسی طرح اللہ کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا اللہ کے جو ولی ہیں ان پہ کوئی خوف نہیں، وہ کوئی غم نہیں کھائیں گے۔ اللہ یہ ولی ہوتے کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو کمال درجے کا ایمان اپنے اندر رکھتے ہیں، ایمان کے درجات کے اوپر
فائز ہو جاتے ہیں، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کرتے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ ایمان کے درجات، ایمان کی ان سیڑھیوں کے اوپر آدمی چڑھتا جاتا ہے تو درجہ ولایت کے اوپر فائز ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّ، پھر اس قدر انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اگر قسم اٹھا دے، میرا اللہ اپنے بندے کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، اس کی قسم کو دنیا کے سامنے پورا کر دیتا ہے۔ قسم اٹھا لے، اللہ کی قسم آج بارش ہوگی، میرا اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے مجھے اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، جاؤ جا کے ادھر برس جاؤ۔ اس قدر اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب ایمان کے ان درجوں پہ آدمی فائد ہونا شروع ہو جاتا ہے، چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر انسان جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ ایمان لا کے نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو ایک ہی کلمہ، یہ جو اسلام اور ایمان کی بنیاد، پہلا درجہ لا الہ الا اللہ، اس کی طرف بلایا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ ایک کلمہ ایسا میں جانتا ہوں اگر تم یہ کلمہ کہہ دو اللہ دنیا آخرت کی عزتیں تمہیں عطا کر دیں گے۔ تو یہ بنیاد ہے، اس سے آگے مختلف مراتب ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں ہم ایمان کی ان شاخوں، ان ایمان کے یہ جو درجات ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یہ کون کون سے درجات ہیں، تاکہ ہم ان درجوں کے اوپر فائد ہوں، چڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قرب جو ولایت کا قرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے انسان کے لیے اللہ کے ہاں سب سے قیمتی جو چیز ہے ایمان، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انسان کی اولاد، اس کے مال، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز قیمتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے، فرمایا عمر کتنا مجھ سے محبت پیار کرتے ہو؟ آقا کتنی محبت اور پیار، دنیا کی کوئی چیز آپ سے اچھی لگتی نہیں ہے، سب سے زیادہ آپ پیارے ہو۔ ہاں بس انسان کو اپنی جان سے تو بڑی محبت ہوتی ہے نا۔ تو فرمایا پھر ابھی تو مومن نہیں ہوا۔ تو کیا کہا تھا ایمان لینے کے لیے؟ آقا مجھے اپنی جان سے بھی پیارے تم، تاکہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور یہ ایمان ایسی چیز ہے جو حدیث شفاعت، بڑی لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ کل قیامت کے دن میرے لیے جب میں بار بار اللہ سے سفارش کروں گا نا تو میرے لیے کیا اعلان کریں گے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال لیں من کان فی قلبہ مثقال خردل، بعض روایات میں مثقال ذرۃ من الایمان، ایک ذرہ برابر، یہ روشن دان ہوتا ہے نا تو روشنی آتی ہے، اس میں وہ ذرات جو پکڑے نہیں جاتے، محسوس نہیں کیے جا سکتے، صرف انسان کی آنکھ دیکھتی ہے کہ کوئی چیز ادھر چل پھر رہی ہے، وہ ذرے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے نا، میرا اللہ اس کو جہنم میں نہیں رہنے دے گا۔ اتنی قیمتی چیز یہ ایمان ہے۔ تو دنیا آخرت کی نجات اور جو ہے کامیابی کا راز یہ ایمان ہے، اس لیے یہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اندر ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے جو تقاضے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 سے 80 کے قریب، محدثین نے زیادہ سے زیادہ 77 ایسے اعمال ذکر کیے ہیں جن کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبات میں ہم ان کو ذکر کریں گے تاکہ ہم اپنے اندر ایمان کی حلاوت، لذت، مٹھاس پیدا کر سکیں اور یہ زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ آ جائے، مزہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کے مطابق، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے، خصوصاً ہمارے بھائی غلام اللہ جو ادھر ہوتے ہیں
ان کی وائف کا بھی کل آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دیگر احباب نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، جتنے بیمار ہیں جس جگہ گھروں میں ہسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، دکھیوں کے دکھ دور فرمائے، پریشان حال لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں والے معاملات فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے قرضوں سے نجات عطا فرمائے، بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ نیک صالح بیٹے عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جس کی بھی کوئی جائز ضروریات جو بھی اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے رحمت کے خزانوں سے اس کو پورا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔